السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سب کو کہنا چاہیے اور تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کلاس اور لیکچر کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جی سر، کلاس اور لیکچر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے۔ لیکچر کیا ہوتا ہے کہ صرف محمود صاحب بولتے رہتے ہیں، جی جی جی، جی جی سر، اور باقی سارے سوئے رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ سنتے رہتے ہیں۔ چلو سنتے رہتے ہیں، اکثر سو بھی جاتے ہوں گے۔ کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ صرف سنیں، آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے اگر کسی جگہ پہ نہیں آتا، اور بولتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو آپ بعد میں بولتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال بھی آتا ہے تو آپ اس ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کلاس کا وقت ضائع نہ ہو اور ہم اپنا سوال پوچھ لیں، وہ جو چھوٹا سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی پرابلم بنتی ہے تو میں دوبارہ یاد دہانی کرواؤں کہ آپ وہ سوال اپنے گروپ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں یا مجھے الگ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے۔ گروپ کے اندر ڈالیں گے تو زیادہ بہتر اس وجہ سے ہوگا کہ دوسرے جو ہے ساتھی وہ بھی سن لیں گے۔ کیوں جی؟ جی سر، تو یہ ایک تو میرے ذہن میں آنا تھا کہ بھئی کہیں کہ آپ کے ذہن میں آپ کسی لیکچر میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کلاس کے اندر ہیں، لہذا اس کے اندر پارٹیسپیشن انٹر ایکٹیو ہماری یہ ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آگے جناب ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ تو کل بڑا زبردست انعام تھا جو بنی اسرائیل پر کیا، اور ہمیں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہود نے یہ سارے کام کیے کہ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جیسا کہ شکر کرنے کا حق تھا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ مر جائے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے دے اور کہے کہ لو اب تمہیں میں وقت دیتا ہوں کہ تم اور نیکیاں کر لو۔ کیا خیال ہے؟ جی کہ پہلے فیل ہو رہے تھے، اب دوبارہ تیاری کر کے آ جاؤ، اور یہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کرتا نہیں۔ اچھا جی، میں ذرا نا تھوڑا سا وقت لوں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے واپس کیسے جانا ہے۔ میرا جی مجھے گائیڈ کرے ذرا، وہ جو ہے نا ٹیکسٹ وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ نہیں تو وہ ابھی آپ کے سامنے زوم کی ہی وہ آ رہی ہے یا آ گئی ہے جی، آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اللہ نے ایک تو یہ کیا کہ بہت بڑی غلطی کی کہ بھئی ہم اللہ پر تب ایمان لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھیں گے۔ کیوں جی؟ کتنی بڑی غلطی تھی؟ جی یہودیوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی۔ اللہ نے کیا، ان کو مار دیا، ایک بجلی کڑک آئی اور اتنی سخت تھی کہ وہ مر گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری جگہ پر آتا ہے، کہا کہ یا اللہ، اب وہ اللہ سے باتیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ کتنا ہی اچھا تھا کہ تو یہاں آنے سے پہلے مجھے بھی اور ان لوگوں کو آنے سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ اب تو یہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں مر گئے ہیں، تو لہذا دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ اب تو انہیں شکر کا بالکل، اس لیے کہ موت کے منہ کیا مر کے وہ زندہ ہوئے تھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، کبھی بھی کافر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر جو کہ 57 ہے بتایا کہ وہ وی آئی پی پروٹوکول کہ صبح بھی شام بھی وہ تھا، من اور سلوہ آ جاتا تھا۔ من بتایا تھا کہ یہ بوند کی طرح کا، کھمبی کی طرح کا، یا ایسے بلبلے جو ہوتے ہیں اس طرح کا
چیزیں اگاتی تھی رات کو اور صبح کے وقت وہ اس کو جمع کر لیتے تھے. اب وہ کتنی تعداد میں ہوں گے، اب وہ کیا طریقہ تھا وہ اللہ کو پتہ ہے. اور اس وقت کے اور سلوا ایک پرندے کو کہتے ہیں بٹیر، ہم نے کہا تو بہت سارے آتے ہوں گے، وہ ان کو پکڑ لیتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سے بھی ناشکری کی، کہا کہ یا اللہ اب ہم اکتا گئے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے. اور باقاعدہ لسٹ بھی دے دی اللہ کو. کیوں جی؟ جی 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 بالکل آگے ایسے پڑھیں گے کہ اتنے عجیب تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو لسٹ ایک دے دی کہ یا اللہ یہ چیزیں ہیں. اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جاتے ہیں تو وہ خواتین ہمیں لسٹ دے دیتی ہیں کہ لو بھائی یہ چیزیں بازار سے نا لے آئیے گا. تو صحیح بات. ہاں جی، تو انہوں نے بھی چہتی قوم، مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ان پر. تو اللہ نے کہا انہوں نے کہا کہ من بکلیا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا. کیوں جی؟ جی جی سر. ایسے وہ لسٹ ہے باقاعدہ. ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اللہ نے بھی پھر جواب دیا، کہا کہ تم یہ مل جائیں گی. اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ، یقین کریں اتنا کریم ہے نا، جو جی چاہے کرو نا اپنے اللہ سے. اب یہ جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی یہ ویسے عمومی طور پر دیکھیں تو اللہ کے ساتھ ویسے ہم کو کر سکتے ہیں کوئی ایسی باتیں؟ نہیں سر، نہیں نہ کر سکتے. نہیں کرنی لیکن وہ چاہیے. ایسی چہتی قوم تھی، انہوں نے دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی پہلے پوچھا کہ میں نے جو تمہیں دیا ہوا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، کہ کیا تم اسے اس میں بدلنا چاہتے ہو جو حقیر ہے، ادنا ہے، اس چیز کے بدلے میں جو میں نے آپ کو بہتر دی ہے. جی قالوا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جی تو انہوں نے کہا ہوگا ہاں جی، اس لیے کہ چٹخارے والا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا مصرا، جی تم جی کسی بستی میں، شہر میں چلے جاؤ. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آج وہی چیزیں کہ جو آپ سمجھیں کہ جو میں نے نقشہ آپ کو دکھایا تھا، کوہ طور ہے، کوہ طور سے نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو تھی قوم وہ سامری کے جاگ میں اس میں جل میں آ گئی تھی، اور بہرحال انہوں نے قتل کیا. باقی بھی اچھے لوگ رہ گئے ہوں گے. کیوں جی؟ جی سر. جی ہاں. اب یہ جو لوگ اچھے تھے انہوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وہی کہا کہ بھئی اب اللہ نے دین غالب کرنے کے لیے بھی، اور ان کی وہ جو ڈیمانڈ تھی کہ بھی ہمیں فلاں فلاں لسٹ ہے، زمین کی سبزیاں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم صحرا سے کے اندر تو نہیں طاقت کے بھی یہ اگے، تم اس بستی میں چلے جاؤ جو نیچے نیچے ہے. تو وہ کرینہ قیاس یہ ہے کہ وہ بیت المقدس ہے، اس لیے کہ سورۃ الاعراف کے اندر ارض المقدسہ لفظ آتا ہے باقاعدہ. ہم نے پڑھا ہے باقی ساتھیوں نے. جی جی ارض مقدس. تو بیت المقدس شاید وہ ہو. کچھ لوگوں نے اریحہ کہا ہے، کچھ لوگوں نے مصر کہا ہے، لیکن وہ تو بہت دور تھی. مصر میں جا کے تو انہوں نے مار کھانی تھی واپس آ کے. اریحہ یا اریجا یہ بھی ایک جگہ ہے. بہرحال بیت المقدس جو تھا وہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے تھے، ان کا نام تھا یوشع. کیا تھا؟ یوشع. یو یہ واو شین عین، یوشع علیہ السلام نبی تھے. ان کی سرکردگی کے اندر، یہ دوسرے پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے، ان کی سرکردگی کے اندر گئے اور بیت المقدس کو فتح کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پہلے ان کو کہا کہ تم جاؤ تو انہوں نے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو اور تمہارا رب. عجیب بات. لڑے جا. تو اور تمہارا رب جاؤ اور وہ جہاں وہاں جا کے لڑو. انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہیں پتھلا مارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جی اب پتھلا ہی میرا خیال کہیں گے اس کو.
बिल्कुल जी भाई नहीं उठ रहे थे ना, सही जहाद बात के लिए उठ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा हम तो यहाँ पंजाबी की बैठने टोकरी वाले मार हैं, तो तू मूसा अलैहिस्सलाम और तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तुम जाओ और जाके लड़ो। तो जहाद जो था उससे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। जी ये सारे आगे चीजें आएंगी, तो मैं वो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये चीजें आनी है, और उस वक्त आपने ये सारी चीजें याद रखनी है यहूद के साथ जो हुआ। अब यहाँ क्या सही आ रहा है जी, वही चीज है कि जब उन्होंने मांगा कि हमें चीज दो, तो अल्लाह ताला ने कहा, याद दिला रहा है यहूदियों को। समझे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में यहूदी मौजूद थे और उन्हें इन सारी अपनी तारीख आती थी। आपको कायदा अपने पाकिस्तान की तारीख आती है या नहीं आती? जी सर। आती है। और थोड़ी उससे बहुत पहले ब्रिटिश जी की आती तारीख सर। भी आती है, ब्रिटिश की तारीख भी आती है। नहीं सर आती है जी थोड़ी बहुत थोड़ी जी, बहुत तो कि सिराजुद्दौला और वो मीर जाफर मीर सादक वो सारा, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया यहाँ। और जी जी 47 में फिर मतलब हुआ, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया। और उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी अकबर की, वो भी आपको याद है या नहीं? जी याद। जी जी उससे यार पहले मुगलिया खानदान राज गुलामा, और उससे पहले महमूद गुलाम। गजनवी। मैं आपको तकरीबन 1100 साल पीछे तक ले गया हूँ। जी महमूद गजनवी भी आपको पता है, क्यों जी? बिल्कुल पता है। बिल्कुल जी अब सर। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये 1100 साल की तारीख तो आपको भी पता है। लिहाजा अगर आपको कोई ये कहे कि याद करो जब, क्या मुगलिया दौर, याद करो जब सादात खानदान, याद करो जब खानदान गुलामा, याद करो जब अपना महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, जी तो आती है हमें तारीख। क्या ख्याल है? जी सबको सर। नहीं आती तो थोड़े लोगों को आती जी होगी। सर। अल्लाह ताला उसी तरीके से इतने ही साल गुजरे थे, तो अल्लाह ताला उन यहूद को ये कह रहा है कि वह इज कुल ना। अब मैं अलग अलग करके पढ़ूंगा, आप तर्जमा अपने ज़हन में करेंगे। और ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ कुछ पुराने साथी हैं कुछ नए साथी हैं। कई दफा नया खून जो है वो पुराने लोगों से आगे निकल जाता है। इनकलाब लाने वाले नौजवान होते हैं, ये याद रखिएगा। तो वह इज कुल ना बड़ी दफा हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है जी। जी जी बिल्कुल जी उदखुलू किसका सीगा है? अमर का। अमर का हुक्म। उदखुलू कहाँ जी? हाजी हिल करियाता। करिए सर। करिया चूंकि मुअन्नस है, करिया करिया बस्ती बस्ती जी, जी अपनी जी जुबान का लफ्ज जी है। हाँ जी। तो करिया किसको कहेंगे? करिए शहर। बस्ती। बस्ती। तो ये तू के ता बोलता है, लिहाजा हाजी ही आया। जैसे शजरा के हाजी ही शजरा था, तो हाजी हिल कारिया। वहां भी जन्नत का जिक्र था, और यहाँ जमीन की जन्नत। रेगिस्तान से आए थे, तो रेगिस्तान से जब वो आ जाते हैं फ्रूटस्तान के अंदर, या फ्रूट ही फ्रूट हो, तो वो बागात और सारी चीजें। तो कहा कि वइज़ कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता, और क्या करो? फकुलू, वही वाला लफ्ज है, फकुलू मिनहा। जी लफ्ज आ रहे हैं याद या नहीं आ रहे? जी जन्नत जी वाले जी जी वहां था फकुला मिनहा, तो अब जमा है फकुलू मिनहा। वहां था हैसु शीतुमा, हैसु शेर तो शेतुमा। दो थे तो तुमा, वो बाद में आया था। रगदन हैसु शीतुमा, यहाँ हैसु तुम आ गया है, चूंकि कौम है तो लिहाजा जी तर्जमा करना आसान होगा, जी इंशाल्लाह। जहां से तुम जी सर। चाहो। चाहो। हाँ, अब क्या हो? रगदन जो है ये वहां पढ़ा हुआ है, हमने वही लफ्ज है। क्या पढ़ा था? जीप जी जी भरकर। भरकर। जी भर कर, तो वही तर्जमा करेंगे। और अमर क्या दिया? वहां जब जाना तो 3 काम करना जी, बल्कि 2। जी वदखुलुल बाबा सुज्जदन, यदन।
وَادْخُلُوا داخل ہو جانا، ابھی اللہ تعالیٰ جانے سے پہلے بتا رہا ہے، ورنہ چونکہ داخل ہو جاؤ، تو یہاں داخل ہو جانا کیونکہ ابھی گئے نہیں جی. داخل جی ہونا باب کا ترجمہ آتا ہے ہمیں، دروازہ. دروازہ. سجدن جی مارا سجدہ کرتے دن ہوئے. تھا نا جی. جی فزادہم اللہ مارا دعا، یہاں بھی سجدن سجدے کی حالت میں. جی اور کیا کہنا؟ وقولو یہ بھی امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے، قل کی جمع قولو کہنا. حتتن عبرانی زبان کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے. حتتن جی 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 سر. کیا کہنا؟ میرے گناہ بخش. حتتن. اب وہ ماشاءاللہ کمال کے آدمی تھے کہ ایک ہی لفظ کے اوپر محرم نے مجرم، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. کیوں جی؟ مجرم بنا دیا. ہاں جی. ایک ہی نقطے نے کیا کر دیا؟ محرم سے مجرم محرم دعا سے لکھتے رہے. مجرم کر دیا. بھائی ایک ہی نقطہ ہے نا، ایک ہی نیچے لگا دو تو مجرم بن جائے گا، ورنہ کیا بنے گا؟ محرم بنے گا. انہوں نے بھی ایک ہی نقطہ لگایا، انہوں نے حتتن کی جگہ ہنتتن کہہ دیا. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، کھانے پینے کے لیے چیزیں. اس لیے کہ چاہتے تو وہ تھے جو لسٹ اللہ تعالیٰ کو دی تھی کہ بھئی اب ہم وہ من سلوا سے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہنتتن. اب یہ نافرمانی کی حد ہے. کتنی دفعہ اللہ معاف کرے، اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حتتن کہو گے کہ مجھ سے دعا مانگو گے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، نغفر لکم، اصل میں ہے نغفر لکم، تو وہ ہے نغفر لکم، نون ہے پہلے. کیا مطلب ہوگا نغفر لکم؟ ہم نے ہم ہم بخش بخش دیں دیں گے، لکم تم کو. ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے تمہارے. خطایا. خطیئتن ہوتا ہے ایک خطا، خطا یا اس کی جمع ہے. خطایاکم تمہاری خطائیں. غلطی کے خطائیں، تمہاری خطائیں بخش دیں گے. اب جب خطائیں بخشی جائیں تو مجھے بتائے اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جی جی سر. صحیح. یہ ہے دعا. آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا ہی نہیں کریں گے ہم واسا. اب یہ نیا لفظ آ رہا ہے جی واسا. یہ جب بھی آئے گا سا شروع میں یا استعفا شروع میں آئے گا، خواتین ذرا میری طرف آپ محسوس کرتی ہیں کہ ہم بولتے نہیں ہیں، تو جو پیسو طالب علم ہوتے ہیں نا ان کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ان دماغ ان کا کہیں ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو بلانا کسی نے ہے نہیں. کیوں جی؟ جی جو ہوشیار ہیں انہیں سے ہی پوچھنا ہے، لہذا وہ خاموش رہتے ہیں. تو میں لہذا خواتین کو بھی کر رہا ہوں کہ لفظ ہے فعل نزیدو، اس سے پہلے سین آ رہا ہے، نیا سبق ہے گرامر کا. سین کا مطلب ہوگا ان قریب. سین کا مطلب کیا ہوگا؟ ان قریب. ان قریب. اور اسی طریقے سے سوفا، جی ذرا ویڈیو بند کیجئے گا. سوفا کا مطلب بھی ان قریب ہوتا ہے. جی 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 سوفا کہاں آتا ہے اور سا کہاں آتا ہے؟ سوفا وہ ہوتا ہے کہ جو پروگرام بنایا ہوا ہو اور مستقبل کے اندر وہ ہو، اس کے لیے سوفا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، وہاں سوفا ہے یا نہیں ہے؟ کیا تھا وہ سوفا؟ جی اچھا جی سوفا. سوفا کا مطلب بھی ان قریب ہے، سا کا مطلب بھی ان قریب ہے. یہ مستقبل کے لیے لفظ ہے. واسا نہ زیدو یہ لفظ ہے. جی میں داؤد بھائی سے ہیلپ کروں گا بطور ایک مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے طالب علم کے، میں بھی طالب علم ہوں. آپ کے ذہن میں کیا ہے جی واسا؟
اور ان قریب ہم نون کا مطلب زیادہ جی نون کا نون مطلب ہم ہم زیدو زیادہ زیادہ کریں دیں گے، زیادہ دیں گے، زیادہ کریں گے، ان قریب ہم زیادہ کریں گے۔ وہ ان قریب کون ہے، کہاں ہے؟ وہ ہے قیامت کا دن۔ جی قیامت کا دن اللہ کے لیے کوئی دور نہیں ہے، بے شک اربوں سال بھی گزر جائیں، اللہ کے ہاں وقت کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ بالکل جی تو وسا نزید اب لفظ آ رہا ہے محسنین، اسی وزن پر مفلحین، مفلحون تھا تو یہاں چونکہ وہ اس کا مفعول آ گیا ہے تو محسنین آ گیا ہے۔ اب محسنین کا ترجمہ پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا حسنات سے نکلا نیکی، محسن نیکی کرنے والا۔ جی اب میں نے بتایا تھا کہ اسی لفظ کے اندر ایک اور حسن بھی چھپا ہوا ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اچھائی خوبصورتی۔ حسن کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، خوبصورتی۔ اب اسی کے اندر احسان بھی لفظ آتا ہے، اور پہلی حدیث حدیث آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل آئے تو انہوں نے سوال پوچھے کہ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، احسان کیا ہے؟ حدیث میں سنانے لگا ہوں آپ کو، پہلے سنا چکا ہوں جی۔ احسان، حسن، احسان کیا ہے؟ اسی سے ہی محسن احسان کرنے والا بھی ہے اس کے معنی جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک حدیث جبریل ہے کہ ان تعبد، احسان کی ترجمہ کر رہا ہوں، عبادت کے اندر خوبصورتی کا کیا چیز ہے کہ عبادت کو خوبصورت بنایا جائے؟ تو بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ، ترجمہ کریں گے جی ان کہ تعبدو، تم عبادت کرتے ہو، کرو تو عبادت کرے اللہ، اللہ کی، اللہ کی کا ان کا گویا کہ بے گویا شک تو، کہ بے شک تو تراہو اس اسے کو دیکھ تو رہا دیکھ ہے، رہا ہے کہ تو ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اس اللہ کو دیکھ رہا ہے اور سجدہ کر رہا جی۔ جی حدیث ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ آگے کہا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گے، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو ذہن میں یہ تصور کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ بے اللہ شک وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیوں جی؟ جی عبادت کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں اور یہ پتا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ تو منظر ہوگا ہی الگ عبادت کا، کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، اللہ ہی اللہ ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا اور لمبا ہی ہوگا کہ میں سر اٹھاؤں ہی نہیں۔ کیوں جی؟ بالکل جی سر، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھیں گے تو شاید سجدے کو بھی بھول جائیں گے۔ کیوں جی؟ کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہاں لوگ عبادت کرنا چاہیں گے، اللہ کہے گا بس عبادتیں اب ختم، سجدے ختم جی۔ اب دنیا میں تھے سجدے، یہاں آگے تو تم نے مجھے دیکھنا ہے۔ کیوں جی؟ جی تو یہ ہے جناب ان تعبد اللہ کا انک تراہ، حسن یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں پائے تو یہ تصور کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ ہو تو میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ جب آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے عبادت کرنے کے اندر دنیا کا بھی، تو ہم سجدے اپنے لمبے کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے بھائی؟ حقیقت تو یہی ہے نا، حقیقت یہ ہے
کہ جب ہم مسجد کے اندر ہماری نماز اپنے اکیلی نماز جیسی ہو جائے نا تو وہ مسلمان بڑا ہی حسین مسلمان ہوگا، لیکن جب لوگ ہوں اور ان کے سامنے سجدہ کرنا ہو تو ہمارے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں جی، جو کہ اتنے ہی ہونے چاہیے۔ اللہ کے لیے جتنا سجدہ گھر میں کرتے ہیں اتنا ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جب سجدہ کو پتا ہو کوئی دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس سجدے کا، اس عبادت کا، اس رکوع کا، اس قیام کا اور اس اللہ کے کلام کے پڑھنے کا مزہ کیا ہے؟ اور ہے یا زیادہ اس جیسے ہی ہے؟ زیادہ زیادہ ہے۔ بس جی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عبادت وہ جو مجھے مطلوب ہے وہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہے۔ اب جی ہم پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے اب اس ساری حدیث کا یہ ہوا کہ ہم نے آئندہ نماز پڑھنی ہے، عبادت یاد رکھ لیجیے گا کہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے، روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنا صرف عبادت نہیں ہے، حقوق العباد جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے عبادت کے اندر ہیں۔ لوگوں کے حقوق وہ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جی؟ آپ بھائی کسی یتیم کے اللہ سر کے کے لیے۔ اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا اللہ تعالیٰ کی اللہ کی بخش کرنے رضا کے کے لیے۔ لیے کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ مسلمان کا ایک ایک سانس عبادت کا ہی ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں جو کروں وہ تیرے دکھانے کے لیے کروں، کسی اور کے دکھانے کے لیے نہ کروں۔ جی جی پڑھتے ہیں وَإِذْ، اور یاد اور کرو یاد کرو اور یاد کرو جب قُلْنَا، ہم نے کہا ہم ہم نے نے کہا کہا، تو وَإِذْ قُلْنَا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور یاد یاد کرو جب ہم نے کہا اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلو، تم داخل داخل ہو ہو جاؤ۔ جاؤ۔ جی داؤد بھائی سے میں گزارش یہ کروں گا کہ کل میں نے آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ جب امر کا صیغہ آئے تو آپ تو یا تم بھی ساتھ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، ابھی شروع میں لگانا ہے۔ جی ادخلو، تم تم داخل ہو جاؤ تم داخل ہو جاؤ، حاذہ القریۃ، اس اس بستی بستی میں۔ میں، اس بستی میں۔ تو ترجمہ جی اپنے ڈاکٹر صاحب کریں گے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد بس کرو جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل جی، اور کیا کرو؟ تم نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو لسٹ دی ہوئی ہے، وہاں موجود ہے ساری چیزیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، جی فَكُلُوا، اور تم کھاؤ تم اور تم سب کھاؤ، جی اور کھاؤ، نہیں، اور نہیں جی، جی اور تو تم کھاؤ، جی بالکل ٹھیک ہے، تو تم کھاؤ منہا، اس میں اس سے اس، اب اس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کیسر بھائی ذرا ہیلپ ہیلپ جی ہیلپ۔ جی اس کی کریہ ضمیر جی یا قریہ ایھا کے الذین ساعدونی، جی منہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ قریہ کی کریہ بستی، قریہ، وہاں جنت تھا، تو یہاں ہے کہ فاکلو منہا، تو تم کھاؤ اس بستی میں سے بستی میں سے، بالکل کہیں اس بستی میں سے، حیثو شئتم، جہاں سے جہاں تم سے چاہو، تم چاہو تم جہاں سے چاہو، تم چاہو۔ جہاں سے تم چاہو، جی کھلا ہے پورا بیت المقدس، اور تم تھوڑے سے ہو، جی کتنے ہوں گے؟ صحرا میں تو آ گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی کر دیا ان کے لیے، کھانا وانا بھی، تو وہاں آج بھی فروٹ زیادہ ہوتا ہے، تو تم کھاؤ جہاں سے تم چاہتے ہو، اور کتنا کھاؤ؟ رغدن، جی بھر کر جی بھر کر۔ جی بھر کر۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ میں نے ابھی تک آپ کو کوئی نیا سبق پڑھایا نہیں، آپ نے خود پڑھا ہے۔ اب جی کرنا کیا؟ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، آپ کو یاد ہے کہ یا اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ہاں جی آ گیا شیطان کو تیر مارتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی کھول دیتا ہے ذہن نا اذا جاء نصر اللہ والفتح جی جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی حاصل ہو گئی سورۃ فتح جی وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ آگے کیا ہے ورأيت الناس ورأيت يدخلون الناس في يدخلون وَرَأَيْتَ فيها النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا افواجا جی تو وہاں ہے اذا جاء ترجمہ ہم نے غلط کیا اذا جب ماضی کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ مضارع کے معنی دیتا ہے ایسا ہے نا جی تو ترجمہ کیا ہوگا جب آ جب گئی اللہ کی جب مدد اللہ کی مدد آ جاتی آ جائے گی آ آ جائے جاتی ہے نہیں آ جائے گی جی والفتح اور فتح بھی آ جائے گی ورائیت الناس اور تو دیکھے گا لوگوں کو دیکھے یدخلون فی دین اللہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج گروہ در گروہ گروہ جی تو کیا کر فصلی لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی جب فتح مکہ کے اندر یہ یاد رکھیے گا یہ آیت پہلے اتری ہے مکی ہے مکہ کے اندر ہی بتا دیا کہ بھی ایک وقت وہ آئے گا پہلے بتا دیا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر اللہ کی تسبیح بیان کر اور اس سے استغفار بھی طلب کر انہ کان توابا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے ایسے ہی یہ جب داخل ہونے سے پہلے کی انسٹرکشن ہے بیت المقدس تم نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب اس وقت تو نہیں تھا میں آپ کو مثال دوں رسول پاک جب مکہ کے اندر آئے تھے تو کیسے آئے تھے عاجزی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کتنی عاجزی کے ساتھ قصوہ اونٹنی تھی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جی اور سر جھکا کیسے کے بیٹھے ہوئے تھے سر کو جھکایا ہوا داڑھی مبارک اللہ اکبر وہ یہ ہے آپ کہ کا در آپ کا مبارک سر کجاوے کی اٹھنے کے اس کے ساتھ لگ رہا تھا کبھی دیکھا ہے کہ دشمن جس نے قتل کرنے کے منصوبے بنائے ہوں کھول بھی دیا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور اتنی عاجزی ہو کہ آپ کا سر وہ جو خود اوپر تھا اس کے سر کے ساتھ ٹکرا رہا تھا یہ ہے عاجزی یہ ہے وہ تسبیح فسبح بحمد ربک واستغفر استغفار کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے 8 رکعت نماز پڑھی شکرانہ پڑھی ہوگی کیوں جی تو یہاں بھی یہودیوں کو بھی کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانی عادت ہے کہ جب کوئی فتح آ جائے تو جشن نہ مناؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہا وَادْخُلُوا ترجمہ کریں اور تم داخل ہو تو تم جاؤ اور تم داخل ہو جانا داخل ہونا البابا دروازے سے دروازے سے سجدن سجدے کی حالت میں یا سجدہ کرتے ہوئے تو تم دروازے کے اندر سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا دوبارہ کہیں جی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم دروازے سجدہ سے کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہنا اور تم کہنا اور تم کہنا ویری گڈ حتتن کا ترجمہ ہم حتتن ہی کریں گے اور تم حتتن کہنا اور معنی یاد رکھنے ہیں معنی کیا ہے ہمیں تو اے معاف کر اللہ مجھے ہمیں بخش دے حتتن بخشش یہ معنی ہے اس کے تو اور حتتن کہنا ہم کیا کریں گے ہم اس بخشش کا جواب دیں گے نغفر لکم جی یہ یاد رکھیے گا یہاں غلطی ہو جاتی ہے کم 2 دفعہ آیا نا تو لکم کو ہم بھول جاتے ہیں
नगफिर लकुम का मतलब क्या है? हम तुम्हें तुम्हारे बख्श लिए हम बख्श देंगे। तुम्हारे लिए बख्श देंगे। क्या बख्श देंगे तुम्हारे लिए? खतायाकुम, तुम्हारी तुम्हारी खताएं। गलतियां। तुम्हारी खताएं। हम तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, इसलिए कि तुमने दुआ मांगी होगी पूरे अजज और इनकिसार के साथ और सजदा करते हुए मुझे कहा होगा कि हित्ततुन, तो हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं। वसा नजीदुल मुहसिनीन, वसा तर्जमा करें जी, और अनकरीब, और अनकरीब अनकरीब नजीदुल, नजीदु हम ज्यादा देंगे। ज्यादा अल देंगे। मुहसिनीन का तर्जमा मैं थोड़ा सा जी बदल रहा हूँ, बाकी पुराने साथी जो है वो करें। हमने कहा था नेकी करने वालों के को, ऐसा है ना? जी सर। जी जी नेकी करने वाला था। अब मैं इसका दराना अल्लाह से माजरत करते हुए, इसलिए कि एक हदीस है और दूसरी जगह पे हुसन इसका तर्जमा है, मैं इसका तर्जमा करने लगा हूँ खूबसूरत तरीके से नेकी करने वालों के लिए को, खूबसूरत तरीके से नेकी करने वालों को। करने वाला। क्यों जी? दोनों माने आ जाएंगे। मोहसिनीन का मतलब क्या है? खूबसूरत तरीके से नेकी करने खूबसूरत वाला। जी, तरीके से खूबसूरत तरीके से नेकी करने वालों को, ये दोनों आ गए। वरना तर्जमा ये होगा हम अनकरीब नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। कितना ज्यादा देंगे? एक नेकी करेगा, कितनी नेकियां? 70। 70। नहीं, 10। एक की 10 10, नेकी। ये तो अल्लाह ताला की गारंटी है ना। एक की 10, इरादा होगा तो एक, और जब अमल करेगा तो 10। ये अल्लाह का इरादा। कुरान मजीद में है कि जब एक नेकी करते हो तो फालहू आशरा अमसालिहा, तो उसके लिए, एक नेकी करने वाले के लिए उस जैसी 10 हैं। और अगर तुम कोई बदी करते हो तो उसके लिए एक है, एक ही दिक्कत। तो 1 और 10 का तो अल्लाह ताला ने वैसे ही दिया हुआ है मार्जिन। और जी। दूसरी जगह पे 700 गुना भी है। और तीसरी जगह पे ये है कि जिसके लिए वो चाहता है बगैर हिसाब के देता है। अब आपने कितना खूबसूरत बनाना है ये आपको पता है, अल्लाह को पता है, मुझे पता है। जितना खुलूस डालोगे अल्लाह के लिए कि मैं अल्लाह ही के लिए कर रहा हूँ, उतना ही खूबसूरत अल्लाह ताला ज्यादा करेगा। जल्दी जल्दी जी अपने करेंगे अपने कैसर भाई, आप जरा करें जहां तक वइस एक ही आयत पड़ी गई। वइस कुल नदखुलू हाजिहिल करियत, और याद करो जब हमने कहा कि तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम रगदन, तो तुम खाओ इस बस्ती में से जहां से तुम चाहो जी भरकर। वदखुलुल बाब सुज्जदन, और तुम दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना। वकूलू हित्ततुन, और तुम हित्ततुन कहना। नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे। वसनजीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम खूबसूरत खूबसूरती तरीके से से नेकी करने वालों वालों को को ज्यादा देंगे। ज्यादा देंगे। जरा माने बदल रहे हैं, वरना अगर नहीं आया तो वो ही तर्जमा हम करेंगे, हम नेकी करने वालों को अनकरीब ज्यादा देंगे क़यामत के दिन। अच्छा जी, वक्त कम है। दाऊद भाई आप भी जितनी देर तक पहुंच सकते हैं ठीक, वरना जहां तक पहुंचे जी। भाई कुल नात कुलू वइल कुल नदखुलू हाजिहिल करियत, और याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम, फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम रगदन, फिर तुम खाओ उस बस्ती में से जहां से चाहो जी भरकर। वदखुलुल वदखुलुल बाबा सुज्जदन, जी सुज्जदन, जल्दी और तुम दाखिल हो जाओ दाखिल दरवाजे हो सजदा जाना, करते हुए दरवाजे दरवाजे से से। सजदा करते हुए। वकूलू हित्ततुन, वकूलू हित्ततुन, और बस तुम कहो हित्ततुन कहना। हित्ततुन। नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। बख्श देंगे, मुआफ नहीं, बख्श देंगे जी। वसनजीदुल